بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، آج ایک ایسی نصیحت جو نفع دینے والی ہے، جس کا تعلق شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت کے ساتھ ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا ایک غریب دوست میرے پاس اپنی غربت کی شکایت لایا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب مجھ کے اندر اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ میں فاقوں کی ہمت کر سکوں، میں بھوک کو برداشت کر سکوں۔ اب میری برداشت جواب دے گئی ہے اور میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے میں کسی دوسرے ملک چلا جاؤں۔ پھر یہ خیال آتا ہے جیسے بھی ممکن ہو یہاں اپنے وطن کے اندر رہوں، اپنے شہر کے اندر رہوں، اپنا علاقہ نہ چھوڑوں۔ اسی طرح میرے حالات لوگوں پر عیاں نہ ہوں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں اور کسی کو ان کی خبر نہیں ہوتی، اور بے شمار ایسے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں اور ان مرنے والوں پر کوئی رونے والا نہیں ہوتا، اور لوگ اس انداز سے سوچتے ہیں یہاں سے جو چلا گیا اس کی کیا خبر، یعنی وہ اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اپنی اولاد کے متعلق یہ اتنا بے مروت نکلا، یہ ایسا بے غیرت نکلا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اپنی سہولت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر خود آسانی اور سہولت کے لیے دوسری شہر کے اندر، دوسرے ملک کے اندر چلا گیا۔ اے شیخ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں علم حساب کتاب کا ماہر ہوں، اگر آپ سفارش کر دیں تو مجھے کوئی مناسب نوکری مل جائے گی اور آپ کا یہ احسان ہمیشہ میرے اوپر رہے گا اور میں اسے یاد رکھوں گا۔ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ اے میرے دوست، بادشاہ کی نوکری دوزخ کی طرح ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق کی امید، اور دوسری بات یہ ہے کہ جان کا خطرہ۔ عقل مندوں کی یہ رائے ہے، انہوں نے یہ نصیحت کی ہے کہ رزق کی امید پر جان کو خطرے میں ڈالنا، رزق کی امید پر اپنی جان کو داؤ پر لگانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ غریب کے گھر زمین اور باغ پر کوئی بھی ٹیکس وصول کرنے نہیں آیا کرتا، بس آپ یہ تھوڑی بہت تکلیف برداشت کریں اور اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اے شیخ صاحب، شاید آپ نے میرے دکھ کا اندازہ نہیں کیا، یہ میرے لیے سوال کا جواب نہیں، شاید کہ آپ نے بات ہی نہیں سنی کہ جو خیانت کرتا ہے اس کا ہاتھ کانپتا ہے اور کھرے انسان سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، اور میں نے کبھی کسی سیدھے راستے پر چلنے والے کو بھٹکتا ہوا نہیں دیکھا۔